الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شافع. حضرات گرامی، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ گویا استقبالیہ ہے رمضان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو گویا یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ استقبال کا مہینہ ہے، یہ توجہ دینے کا مہینہ ہے کہ رمضان کیسے گزارا جائے گا، اس میں کیا معمولات ہوں گے، اس کو مرتب کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی تیاری، سب سے پہلی تیاری تو یہ ہے کہ انفرادی طور پہ خود انسان اپنے کو تیار کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے، خوشگوار بنائے، عبادتوں کے لیے تیار بنائے، اور شیطانی وساوس سے اپنی حفاظت کرے۔ جو دشمن انسان کے شیطانوں کی شکل میں ہیں یا انسانوں میں شیطانوں کی شکل میں ہیں، ان سے بچاؤ کے طریقوں پہ غور کرے، خود اپنی ذات کو تیار کرے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کو تیار کرے، گھر کے لوگوں کو رمضان کی اہمیت سے، رمضان کی فضیلت سے، رمضان میں ہونے والی عبادات سے، رمضان کو رغبت سے، شوق سے گزارنے کے آداب سے واقف کرائے، اور گھر والوں کو تیار کرے کہ آیا چاہتا ہے رمضان، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، جس کے طریقے یہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کو تیار کرے۔ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ نوجوان جو رمضان کی تیاری میں مصروف ہیں، اپنی تیاری کے ساتھ اپنے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو، اپنے کلاس اور درجے کے ساتھیوں کو، محلے کے پڑوسیوں کو، اور آس پاس جن سے وہ ملتے ہیں نوجوانوں کو، وہ اس پہ آمادہ کریں کہ وہ روزے ضرور رکھیں گے۔ روزے رکھنا فرض ہے، روزے رکھنا عبادت ہے۔ روزوں کے ذریعہ انسان کی جو مقصد تخلیق ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ روزوں کے ذریعہ انسان اپنے اندر برداشت کی قوت پاتا ہے۔ روزوں کے ذریعہ انسان رحمان کو راضی کرتا ہے۔ روزوں کے ذریعہ وہ اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے جو اچھائیاں بکھیرنے والی ہوتی ہیں اور ماحول کو سازگار بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ روزے کے ذریعہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ حکمتیں ہیں کہ ماحول میں اچھائی آئے۔ خاص طور پہ وہ نوجوان جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے لاوالی پن میں روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے روزے ضائع کرتے ہیں، سرکشی میں آ کے اپنے کو جو ہے وہ روزہ رکھنے پہ آمادہ نہیں کر پاتے۔ ان کے ساتھ آپ رہیے، ان کو سمجھائیے
ان کو آمادہ کیجئے کہ قطعاً یہ گناہ کی بات ہے، لا قانون شکنی کی بات ہے۔ آپ جیسے ہندوستان کی کسی قانون کو اگر توڑتے ہیں تو اگر سخت قانون ہے تو لرز اٹھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت گرفت اللہ کی ہے۔ اللہ کے قانون کو توڑنا، روزہ فرض ہو اور روزہ نہ رکھنا بغیر کسی عذر کے، یہ جرم ہے۔ اس جرم سے بچنا اور بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود روزے کے لیے تیار ہوں، گھر والوں کو تیار کریں، سماج اور ماحول کو تیار کریں کہ کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی جس کے اوپر روزے فرض ہیں وہ روزے ضرور رکھیں، ان کو ترغیب دیں، ان کو آمادہ کریں، ان کو تیار کریں، اور کسی وجہ سے وہ بغیر کسی عذر کے روزہ توڑنے والے یا روزہ نہ رکھنے والے نہ بنیں۔ اس کا اہتمام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا اس وقت مقصود ہے وہ یہ کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان مہینہ ہے قرآن کا، انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں ایک بارگی طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ایک بارگی، اور اس کے بعد بیت العزا پہ، اس کے بعد پھر قرآن 23 سالہ مدت میں پہلی مرتبہ رمضان المبارک کے شب قدر میں پہلی آیات اقرا اور اس وہ آیات نازل کی گئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ قرآن 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ تو رمضان میں قرآن کے نزول کا یہ مطلب ہے، تو رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، گویا رمضان سے قرآن کا بڑا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ القرآن، قرآن پڑھو۔ قرآن کا پڑھنا رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہے، یعنی ہر روز قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا چاہیے، تلاوت